بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سات آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ پیارے دوستو، اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق کو جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور سوال کیا کہ اے پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح تم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبے کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی، پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دیں۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی تشبیہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر ہیں۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ایک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ایک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبے کے سمت میں ہے، اور 4تھے آسمان پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غطا لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سرا کہا جاتا ہے، یہ کعبے کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام اور مرسلین نے نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المعمور کے قریب گئے تو وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا، کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگا۔ لہذا اللہ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز ادا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع،
قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کرتا ہے: قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے، کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ پیارے دوستو، محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گیلیکسی کے چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محور گردش ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام ہمارے لیے توحید کے پیغام کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسانی زندگی کا ایک مرکز ہونا چاہیے جس کا اصولوں کا اسے پابند ہونا چاہیے۔ وہ مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کے اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا ٹھکانہ جنت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔